بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا ہم سبق نمبر 18 پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہمارا جمہوریہ انڈونیشیا کے حصہ چہارم پر مشتمل ہوگا۔ اس حصہ چہارم میں ہم جمہوریہ انڈونیشیا کے وسائل پر گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا جمہوریہ انڈونیشیا کے حصہ سوم پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے دو اہم پوائنٹس پر گفتگو کی تھی۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ جس پر ہم نے بات کی وہ جمہوریہ انڈونیشیا کی تاریخ بعد از اسلام تھی۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ جس پر ہم نے گفتگو کی وہ جمہوریہ انڈونیشیا کا طرز حکومت تھا۔ یہ پچھلے سبق کے دو اہم پوائنٹس تھے جس پر بحث کی گئی۔ آج کے سبق کی اہم ابحاث جان لیتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم جمہوریہ انڈونیشیا کے وسائل میں سے کس کس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق کے ہمارے 5 پوائنٹس ہیں، جن میں سے سب سے پہلا پوائنٹ انڈونیشیا کے جنگلات ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جس پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ انڈونیشیا کی معدنیات ہیں۔ تیسری چیز آج کے ہمارے سبق کی جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ انڈونیشیا کی صنعت یعنی مینوفیکچرنگ ہے۔ چوتھی چیز اس سبق کی آج جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ جمہوریہ انڈونیشیا کی زراعت ہے، اور آج کے سبق کا ہمارا آخری پوائنٹ ہوگا اس ملک کی سیاحت۔ تو یہ آج کے سبق کے 5 پوائنٹ ہیں جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب یعنی جمہوریہ انڈونیشیا کے جنگلات کی جانب، اور جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کتنے رقبے پر جنگلات موجود ہیں۔ انڈونیشیا کے جنگلات انڈونیشیا کے وسائل میں کئی طریقوں سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ جنگلات خام مال، غیر لکڑی کے جنگلاتی مصنوعات اور ایکو سسٹم کی خدمات کا ایک بھرپور ذریعہ ہیں جو ملک کی معیشت اور اس کے لوگوں کی فلاح و بہبود کو سہارا دیتے ہیں۔ انڈونیشیا کے جنگلات لکڑی کی مختلف اقسام کا گھر ہیں، جن میں ساگون، مرباؤ اور مہوگنی سب سے قیمتی ہیں۔ انڈونیشیا میں لکڑی کی صنعت ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے اہم ہے، جو روزگار کے مواقع فراہم کرتی ہے اور برآمدی محصولات کو نمایاں کرتی ہے۔ یہ ملک دنیا میں سخت لکڑی کے نوشتہ جات کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے، جہاں تقریباً 80% لکڑی قدرتی جنگلات سے حاصل کی جاتی ہے۔ لکڑی کی صنعت دیگر مصنوعات جیسے فرنیچر، کاغذ اور گودا کی تیاری میں بھی معاونت کرتی ہے۔ لکڑی کے علاوہ انڈونیشیا کے جنگلات لکڑی کے بغیر جنگلاتی مصنوعات بھی فراہم کرتے ہیں۔ NTFPS جنگلات میں پودوں اور جانوروں کے وسائل سے حاصل کردہ مصنوعات اور خدمات ہیں جو لکڑی پر مبنی نہیں ہیں۔ انڈونیشیا میں NTFPS کی مثالوں میں رتن، بانس، رال، شہد، دواؤں کے پودے اور مختلف پھل اور گری دار میوے شامل ہیں۔ یہ مصنوعات جنگل میں اور اس کے آس پاس رہنے والے لاکھوں لوگوں کے لیے، خاص طور پر مقامی کمیونٹیز کے لیے آمدنی اور روزی فراہم کرتے ہیں۔ انڈونیشیا پام آئل پیدا کرنے والا دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے، جو کہ بنیادی طور پر صاف شدہ جنگل کی زمین پر اگائے جانے والے تیل پام کے درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پام آئل خوراک اور ذاتی نگہداشت کی صنعتوں میں ایک انتہائی ورسٹائل اور وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی مصنوعات ہے، اور اس کی پیداوار نے لاکھوں لوگوں کو خاص طور پر دیہی علاقوں کو غربت سے نکالا ہے۔ تاہم جنگلات اور پیٹ لینڈرز پر پام آئل کی پیداوار کے ماحولیاتی اثرات اکثر شدید ہوتے ہیں، جس میں جلانے اور زمین کو صاف کرنے جیسے طریقوں سے جنگلات کی کٹائی، مٹی کا کٹاؤ اور گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہوتا ہے۔ انڈونیشیا میں جنگلات ماحولیاتی نظام کی اہم خدمات بھی فراہم کرتے ہیں، بشمول کاربن کا ذخیرہ، حیاتیاتی تنوع کا تحفظ اور پانی کا ضابطہ۔ انڈونیشیا کے جنگلات اپنی کافی کاربن ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہیں، جو ماحول سے کاربن کو الگ کر کے موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ جنگلات بھی منفرد اور خطرے سے دوچار پودوں اور جانوروں کی انواع کی ایک وسیع صف کی حمایت کرتے ہیں، جو انڈونیشیا کو عالمی سطح پر تسلیم شدہ حیاتیاتی تنوع کا گرم مقام بناتا ہے۔ جنگلات پانی کی فراہمی کو منظم کرنے، سیلاب اور خشک سالی کے خطرے کو کم کرنے اور زراعت کے لیے آبپاشی میں مدد فراہم کرتے ہیں۔
تاہم جنگلات کے بے شمار فوائد کے باوجود انڈونیشیا کو جنگلات کے انتظام میں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں جنگلات کی کٹائی، انحطاط اور جنگل کی آگ شامل ہیں۔ جنگلات کی کٹائی وسیع پیمانے پر سرگرمیوں کا نتیجہ ہے، بشمول زراعت، کان کنی، لکڑی کی کٹائی اور پام آئل کے باغات۔ ہر سال 1 ملین ہیکٹر سے زیادہ جنگلات کے ضائع ہونے کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ماحولیات اور قدرتی وسائل کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اقتصادی وسائل کے استعمال میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ انڈونیشیا کے جنگلات ملک کے لیے ایک اہم وسیلہ ہیں۔ لکڑی اور غیر لکڑی کی جنگلات کی مصنوعات کے ذریعے معیشت میں ان کی شراکت، ضروری ایکو سسٹم خدمات کی فراہمی اور لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی کو سہارا دینے میں ان کے کردار کو زیادہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ تاہم ان کے نظم و نسق اور تحفظ سے متعلق جاری چیلنجز کو پہچاننا بھی ضروری ہے، جنہیں پائیدار سائنس پر مبنی طریقوں سے حل کیا جانا چاہیے۔ یہ ہمارے سبق کا آج کا پہلا پوائنٹ تھا جس پر ہم نے گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے جمہوریہ انڈونیشیا کی معدنیات۔ انڈونیشیا ایک جزیرہ نما ملک ہے جس کی مٹی کے نیچے معدنیات اور دھاتوں کی ایک وسیع رینج موجود ہے۔ یہ ملک مختلف معدنیات جیسے کوئلہ، تانبا، ٹین، نکل اور سونا پیدا کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ معدنیات اور کانکنی کی صنعت ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، نمایاں آمدنی، روزگار کے مواقع فراہم کرتی ہے اور مقامی کمیونٹیز کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ انڈونیشیا کی کانکنی کی صنعت ملک کی ترقی میں ایک بڑا حصہ دار رہی ہے۔ اس کی جی ڈی پی میں کانکنی کا حصہ تقریباً 3% ہے اور اس کی کل برآمدات میں معدنیات کا حصہ تقریباً 20% ہے۔ ملک کے قدرتی وسائل اور اہم معدنی ذخائر نے نمایاں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کیا ہے۔ انڈونیشیا میں کئی ملٹی نیشنل کانکنی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ انڈونیشیا میں پیدا ہونے والی اہم معدنیات میں سے ایک کوئلہ ہے جو بنیادی طور پر بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انڈونیشیا تھرمل کوئلے کا دنیا کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے۔ اس کے کوئلے کے ذخائر کا تخمینہ لگ بھگ 37 بلین ٹن ہے جو ملک کی برقی توانائی کی صلاحیت کا 60% ہے۔ کوئلے کی کانکنی انڈونیشیا میں لاکھوں لوگوں کو براہ راست اور بالواسطہ روزگار بھی فراہم کرتی ہے۔ انڈونیشیا میں پیدا ہونے والا ایک اور اہم معدنیات میں سے تانبا ہے۔ یہ ملک دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تانبا پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اس کے تانبے کے ذخائر کی اکثریت پاپوا صوبے میں ہے۔ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا نکل اسک پیدا کرنے والا ملک بھی ہے۔ 2020 میں انڈونیشیا کی نکل کی پیداوار 8 لاکھ ٹن تک پہنچ گئی تھی۔ انڈونیشیا میں سونے کی کانکنی بھی اہم ہے اور اس کی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سونے کی کانکنی بنیادی طور پر شمالی اور مغربی علاقوں میں مرکوز ہے جس میں سونے کی معدنیات کی تلاش پورے ملک میں ہو رہی ہے۔ انڈونیشیا میں کانکنی کے شعبے کو بھی کچھ چیلنجز درپیش ہیں۔ ملک میں کانکنی اور معدنیات کے بارے میں ہونے والی بات چیت پر سماجی اور ماحولیاتی اثرات کے مسائل حاوی ہیں۔ کانکنی کے کاموں کا تعلق زمین کے حصول، دوبارہ آباد کاری، زمینی پانی کی کمی اور آلودگی جیسے مسائل ہیں۔ کانکنی کمپنیوں اور مقامی کمیونٹیز کے درمیان تنازعات کے بھی اطلاعات ہیں۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے انڈونیشیا کی حکومت نے متعدد ضوابط اور پالیسیاں نافذ کی ہیں جن کا مقصد کانکنی کے پائیدار طریقوں کو یقینی بنانا ہے۔ اس طرح ہمارے آج کے سبق کا دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے انڈونیشیا کی مینوفیکچرنگ کا شعبہ۔ انڈونیشیا میں مینوفیکچرنگ کا شعبہ حالیہ برسوں میں بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے جس نے ملک کی جی ڈی پی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور لاکھوں ملازمتوں کو سپورٹ کیا ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت مینوفیکچرنگ سیکٹر کو اپنی اقتصادی ترقی کے لیے اہم سمجھتی ہے اور اس نے صنعت کاری کو فروغ دینے کے لیے کئی پالیسیاں نافذ کی ہیں۔ انڈونیشیا میں مینوفیکچرنگ کا شعبہ متنوع ہے جس میں ٹیکسٹائل ملبوسات، آٹوموٹو، الیکٹرانکس اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں۔ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی صنعت خاص طور پر ملک کی معیشت میں ایک اہم شراکت دار ہے جو 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے اور سالانہ تقریباً 12 بلین امریکی ڈالر کی برآمد میں مدد کرتی ہے۔ انڈونیشیا میں گاڑیوں کی صنعت بھی حالیہ برسوں میں ترقی کر رہی ہے۔ کار کی پیداوار
پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انڈونیشیا اب جنوب مشرقی ایشیا میں آٹو موٹو کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، جو سالانہ تقریباً 1 ملین کاریں تیار کرتی ہے۔ الیکٹرانک صنعت ملک کی صنعتی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انڈونیشیا جنوب مشرقی ایشیا میں الیکٹرانکس کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ انڈونیشیا میں خوراک اور مشروبات کی صنعت ایک اور اہم شعبہ ہے جو روزگار کے اہم مواقع فراہم کرتا ہے اور برآمدی محصولات پیدا کرتا ہے۔ اس صنعت میں روایتی انڈونیشیائی کھانوں سے لے کر پروسیس شدہ اور پیک شدہ کھانوں تک کی مصنوعات کی ایک وسیع رینج شامل ہے۔ انڈونیشیا کی منفرد فوڈ کلچر اور متنوع ذریعہ وسائل خوراک اور مشروبات کی صنعت کے لیے اہم مواقع فراہم کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کی حکومت نے کئی پالیسیاں نافذ کی ہیں جن کا مقصد صنعت کاری کو فروغ دینا اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ترقی کو بڑھانا ہے۔ ان پالیسیوں میں مینوفیکچرنگ کمپنیوں کے لیے ٹیکس مراعات، کاروبار کرنے میں آسانی کو بہتر بنانے کے لیے ریگولیٹری اصلاحات اور صنعتی ترقی کے لیے انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ سسٹم میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ترقی اور مواقع کے باوجود چیلنجز بدستور موجود ہیں۔ ان چیلنجز میں ناکافی انفراسٹرکچر، فنانس تک رسائی اور ہنرمند لیبر کی کمی خاص طور پر ہائی ٹیک صنعتوں میں شامل ہیں۔ حکومت نے ان چیلنجز کو تسلیم کیا ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے پالیسیاں نافذ کی ہیں، جیسے کہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں سرمایہ کاری اور ہنرمند مزدوروں کو بڑھانے کے لیے پیشہ ورانہ تربیتی پروگراموں کو نافذ کرنا۔ آخر میں مینوفیکچرنگ شعبے کا ایک سرسری طور پر جائزہ لیتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر انڈونیشیا کی اقتصادی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے اور ملک کی جی ڈی پی میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اگرچہ چیلنجز باقی ہیں، انڈونیشیا کی حکومت نے صنعت کاری کو فروغ دینے اور اس شعبے میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کئی پالیسیاں نافذ کی ہیں۔ انڈونیشیا میں مینوفیکچرنگ کا شعبہ متنوع ہے اور ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے اہم مواقع فراہم کرتا ہے جو ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح ہمارا آج کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے اگلے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا اگلا پوائنٹ ہے انڈونیشیا کی زراعت۔ انڈونیشیا کی زراعت صدیوں سے انڈونیشیا کی معیشت اور معاش کے لیے ایک اہم شعبہ رہا ہے۔ یہ شعبہ بھی ملک کی جی ڈی پی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے منسلک ہے اور دیہی ترقی میں بھی معاونت کر رہا ہے۔ ملک میں سازگار آب و ہوا اور زرخیز زمین ہے جو اسے مختلف زرعی سرگرمیوں کے لیے موزوں بناتی ہے۔ انڈونیشیا کا زرعی شعبہ متنوع ہے۔ ملک بھر میں مختلف زرعی اجناس اگائی جاتی ہیں۔ چاول انڈونیشیا میں سب سے اہم غذائی فصل ہے جو دریائی پانی اور بارش سے سیراب ہونے والے کھیتوں میں بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہے۔ انڈونیشیا دنیا کے سب سے بڑے کافی پیدا کرنے والوں میں سے بھی ایک ہے جو سماٹرا، جاوا اور سولاویسی سمیت مختلف خطوں میں عربیکا اور روبسٹا کی منفرد قسمیں تیار کرتا ہے۔ جمہوریہ انڈونیشیا پام آئل، ربڑ، کوکو اور مسالے جیسے لونگ، جائفل اور کالی مرچ جیسی دیگر اہم فصلیں بھی پیدا کرتا ہے۔ پام آئل کا شعبہ ملک کا سب سے بڑا زرعی برآمد کنندہ ہے جو کہ نمایاں آمدنی اور روزگار کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ انڈونیشیا اس وقت پام آئل کا دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر اور برآمد کنندہ ہے جو عالمی پیداوار کا تقریباً 50% حصہ ہے۔ انڈونیشیا کی زراعت میں ربڑ ایک اور اہم شے ہے کیونکہ انڈونیشیا دنیا کے سب سے بڑے ربڑ پیدا کرنے والے اور برآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ کوکو ایک اور اہم اجناس بنیادی طور پر سولاویسی اور سماٹرا میں اگائی جاتی ہے جبکہ جائفل جیسے مسالے بنیادی طور پر جزائر مالوکو میں اگائے جاتے ہیں۔ قدرتی وسائل کی کثرت اور مناسب آب و ہوا کے باوجود انڈونیشیا میں زراعت کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان چیلنجز پر نظر دوڑاتے ہیں۔ اس شعبے کو درپیش اہم چیلنج میں سے ایک کم پیداواری صلاحیت اور ناقص انفراسٹرکچر ہے۔ کچھ علاقوں میں آبپاشی کے نظام اب بھی ناکافی ہیں اور چھوٹے کسانوں کے لیے سرمایہ اور جدید زرعی آلات تک رسائی محدود ہے۔ حکومت نے ان چیلنجز سے نمٹنے اور زرعی ترقی کو فروغ دینے کے مقصد کے لیے کئی پالیسیاں نافذ بھی کی ہیں۔ حکومت آبپاشی کے نظام میں سرمایہ کاری کر رہی ہے، بیج کے پروگرام تیار کر رہی ہے اور کسانوں کو جدید معلومات تک رسائی کے لیے سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ حکومت نے زمین کی میعاد کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات بھی نافذ کی ہیں جس سے کسانوں کو محفوظ زمین کی مدت کا
نظام حاصل ہو سکے، جس سے اس شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح ہمارے سبق کا آج کا یہ پوائنٹ یعنی جمہوریہ انڈونیشیا کی زراعت بھی مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے آخری پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا آخری پوائنٹ ہے جمہوریہ انڈونیشیا کی سیاحت۔ انڈونیشیا ایک متنوع ثقافت اور بھرپور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، جو اسے سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام بناتا ہے۔ سیاحت کا شعبہ انڈونیشیا کی معیشت میں تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں میں سے ایک ہے، جو ملک کی جی ڈی پی میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے اور روزگار کے بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے۔ انڈونیشیا کے خوبصورت ساحلوں اور دلکش مناظر سے لے کر اس کی متحرک ثقافت، تاریخ اور کھانوں تک سیاحت کی ایک متنوع پیشکش ہے۔ بالی انڈونیشیا کا سب سے مشہور سیاحتی مقام اپنی منفرد ثقافت، خوبصورت ساحلوں اور دنیا کے مشہور چاولوں کے پیڈیز کے لیے جانا جاتا ہے۔ ملک کے دیگر مشہور سیاحتی مقامات میں لومبوک، کوموڈو جزیرہ اور یوگیا کارتا شامل ہیں۔ انڈونیشیا کا بھرپور ثقافتی ورثہ بھی دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ملک میں ہندو مت، اسلام، بدھ مت اور عیسائیت جیسے مذاہب کا ایک انوکھا امتزاج ہے، جس کے نتیجے میں مذہبی مقامات اور تہواروں کی بہتات ہے جو ثقافتی سیاحت میں دلچسپی رکھنے والے زائرین کو راغب کرتے ہیں۔ انڈونیشیا اپنے کھانوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ہر علاقے کی اپنی خاصیت ہے۔ انڈونیشیائی کھانوں میں بھرپور ذائقے ہوتے ہیں، جیسے مسالے، جڑی بوٹیاں اور مختلف مسالے، جو اسے کھانے سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک دلچسپ منزل بناتا ہے۔ کچھ مشہور پکوانوں میں ناسی گورینگ، ساتے اور رینڈانگ شامل ہیں۔ انڈونیشیا کا سیاحت کا شعبہ ملکی معیشت میں اہم شراکت دار ہے اور ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے اہم مواقع فراہم کر رہا ہے۔ ملک کی متنوع سیاحت کی پیشکش نے کئی سالوں کے دوران بہت سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، جس سے اس شعبے کو بہت ہی زیادہ آمدنی ہوئی ہے۔ اس شعبے کو درپیش چیلنج سے نمٹنے اور اس کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت کی کوششیں انڈونیشیا میں سیاحت کے مستقبل کے لیے اچھا اشارہ دیتی ہیں۔ اس طرح ہمارے سبق کا آج کا آخری پوائنٹ یعنی سیاحت بھی مکمل ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں اور پھر اس کے اختتام کی جانب چلتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے جمہوریہ انڈونیشیا کے حصہ چہارم پر گفتگو کی۔ حصہ چہارم انڈونیشیا کے وسائل پر مشتمل تھا۔ ان وسائل میں سے آج ہم نے جس پر گفتگو کی، پہلا پوائنٹ انڈونیشیا کے جنگلات تھے، دوسرا پوائنٹ جس پر آج ہم نے بات کی وہ انڈونیشیا کی معدنیات، تیسرا پوائنٹ انڈونیشیا کی مینوفیکچرنگ، چوتھا پوائنٹ جس پر آج ہم نے بحث کی وہ انڈونیشیا کی زراعت، اور سب سے آخری پوائنٹ انڈونیشیا کی سیاحت تھی۔ اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ طلبہ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔